Download now. नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान व अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फरहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का सूरत शौक़ आँख में भर लें, आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन, मुकालमा में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम उर्दू के अकाबरीन अदब से मुताल्लिक़ है। उर्दू के अकाबरीन इसमें शिरकत फरमाते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, उनके कारनामों के बारे में, उनके फतूहात के बारे में और उर्दू के माजी, हाल और मुस्तक़बिल के बारे में, और किस तरह से इस ज़बान और इस अदब ने हमको जोड़ के रखा है, हमारी तहज़ीब को संवार के रखा है, महफूज कर रखा है। इस प्रोग्राम से जिसका नाम मकालमा है, उससे कई बातें सामने आ जाती हैं और कई बारीकियाँ वाज़ेह होती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की इस क़िस्म में हमने उर्दू की ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जिसको हिंदी वाले अपना समझते हैं, मराठी वाले अपना समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम उर्दू वाले उनको किसी हाल में किसी तरह से अपने से अलग न समझ सकते हैं, न कर सकते हैं, न जान सकते हैं। यूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, लेकिन उनका वतन असल में उज्जैन है, जो कालिदास का वतन रहा, जो बरतरहरी का वतन रहा और जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ज़बानों के अदब से रहा। मेरी मुराद प्रोफेसर सादिक से है। इब्तिदा में वो अपनी इब्तदाई तालीम के सिलसिले से दो चार जुमले इस तरह से बताएं कि फ़ौरन वो नक्श वाज़ेह हो जाएं जो उनके जहन में है और हमारे सामने नहीं है। सादिक साहब, 1943 में 10 अप्रैल को उज्जैन में मेरी पैदाइश हुई और मेरा जो घराना था वो उर्दू वाला घराना था। मादरी ज़बान उर्दू थी जी, लेकिन मेरे इलाके की ज़बान मालवी जो बोली थी। तो बचपन से ही शायरी का शौक़ था मुझे। बड़े भाई मेरे शायर थे, उनकी वजह से तो अच्छा माहौल मिला था। तो मैं इसके मालवी ज़बान के जो कवि सम्मेलन होते थे वो भी सुनता था, क्योंकि बड़े बड़े दिलचस्प या तो रूमानी नज़्में लिखी जाती थी या तंज़ मज़ाहिया लिखी जाती थी। और सुल्तान मामा उस ज़माने का एक बड़ा ज़बरदस्त मालवी का कवि हुआ करता था, जो आज भी है, बक़ैद हयात है। तो उनका मैं बड़ा आशिक़ था। तंज़ मज़ाह में और भी बहुत सारे लोग थे। तो इत्तेफाक है कि मुझे ये दोनों ही चीज़ें, जो जब शायरी की शुरुआत की मैंने, तो तंज़ मज़ाह से भी मुझे दिलचस्पी रही और कुछ रूमानियत भी, जो कि उम्र का तकाज़ा थी। उर्दू के अलावा जिन और ज़बानों से मेरा राब्ता रहा, मालवी के बाद फिर हिंदी, हिंदी के अलावा संस्कृत से तो उर्दू वाले बहुत दूर रहते हैं अमूमन। मेरे और दूसरे हम असर साथी जो हैं
وہ سب بہت ہی دور رہے تھے. لیکن میرے ساتھ یہ ہو کہ میرے بڑے بھائی کالیداس میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور پدم بھوشن سوریہ نارائن ویاس ان کے قریب ترین دوستوں میں سے تھے جو کالیداس پہ اتھارٹی مانے جاتے تھے. کالیداس کی ساری کتابیں میرے گھر میں موجود تھیں اور بھائی کو خصوصی دلچسپی تھی, مجھے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی. ایک اور دلچسپ بات یہ رہی کہ میرے گھر کے قریب ہی بابو لال شکل شاستری رہا کرتے تھے جو کہ تقریباً سنسکرت میں 40 کتابوں کے مصنف ہیں اور جنہوں نے بہت ہی زبردست تحقیقی کام سنسکرت زبان میں کیے ہیں. تو ان بزرگوں سے بھی آچاریہ شری نواس رت ان سب سے سیکھا. تو اتفاق ہے کہ ابتدائی سے میرے سنسکاروں میں جسے کہا جائے کہ اردو کے ساتھ ساتھ اور دوسری زبانیں بھی ملتی چلی گئیں. مراٹھی بولنے والوں کی جیسا میں نے بتایا کہ اس علاقے میں 30% کے قریب آبادی تھی. میرے بہت سارے اساتذہ, میرے بہت سارے دوست وہ سب مراٹھی بولنے والے تھے, ان کے گھروں پہ آنا جانا ہوتا تھا. مراٹھی سے بھی دلچسپی رہی. اور پھر اس پہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب ہوش سنبھالا آزادی کے بعد اور اسکولوں میں داخل ہوا تو اس وقت تک سندھ اور پنجاب سے لوگ جو ہے اجین میں آ کر بہت سارے لوگ بس گئے تھے. وہ لڑکے میرے ساتھ پڑھتے تھے, ان کے گھروں پہ بھی آنا جانا تھا. تو اس طرح سندھی سے اور پنجابی سے بھی آشنائی ہوئی. لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مختلف زبانوں سے دلچسپی مجھے بچپن سے شروع ہو گئی. صادق صاحب, اس مرحلے پہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کتنی زبانیں جان سکتے ہیں, چونکہ آپ کی مراٹھی شاعری پر کتاب ہے, ہندی شاعری پر کتاب ہے, سندھی کا ایک رسالہ امروز ہے اس میں آپ لکھتے ہیں, ہندی تو آپ جانتے ہی ہیں, آپ نے ابھی مالوی زبان کا ذکر کیا, سنسکرت کا ذکر کیا. تو اگر ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کتنی زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں؟ 4-5 زبانیں جی. اور اتفاق یہ ہے کہ ایک بالکل صحیح بات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ اردو اور ہندی یہ بنیادی زبانیں ہیں. اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ میں نے انہی زبانوں کو بنایا اور جب لکھنا شروع کیا 1965 کے آس پاس تو انہی دونوں زبانوں میں تقریباً ایک ہی سال 1965 میں ہی دونوں اور ہندی جب سے میں لکھ رہا ہوں دونوں. اچھا صادق صاحب, شروع میں آپ صادق مولا کے نام سے لکھتے تھے, آپ کی جو پرانی نظمیں ہیں میں نے بھی پڑھی ہیں جو صادق مولا کے نام سے شائع ہوتی تھی, آپ نے پھر نام تبدیل کر دیا, یعنی تخفیف کر دی اس میں, یہ کہنا چاہیے. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بالکل ابتدائی جب زمانہ تھا اس میں نے پہلی میری جو تخلیق تھی ایک ڈرامہ تھا, وہ مزاحیہ ڈرامہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ 8ویں کلاس کا طالب علم تھا, وہ میں نے ڈرامہ لکھا اور وہ ڈرامہ اسٹیج کیا گیا میرے اسکول میں. اور وہ ڈرامہ جو تھا اس میں مشاعروں کا اور شاعروں کا خاکہ اڑایا گیا تھا. تو ان کے لیے مجھے چونکہ طنز و مزاحیہ اس کے جیسا کہ بتایا میں نے کہ مالوی سے مجھے دلچسپی تھی تو اس کی وجہ سے ایک مزاج وہ بن رہا تھا. تو طنز و مزاحیہ میں نے اشعار جو ہے لکھنا شروع کیے ابتدا میں طنز اور وہ اس ڈرامے کی خاطر بھی. ڈرامے میں چونکہ جتنے شاعروں کو پیش کیا گیا تھا ان کے سب کے لیے میں نے خود اشعار لکھے تھے تو وہ کہنا پڑا تھا. تو یہاں سے طنز و مزاحیہ شاعری جو مقبول ہوا, کئی بار کیا گیا, مختلف جگہوں پر کیا گیا وہ ڈرامہ. تو پھر جو ہے مجھے لگا کہ یہ شاعری کرنا چاہیے. پھر اسی بیچ جو ہے پیروڈی نگاری سے آشنائی ہو گئی اور میں پیروڈیاں لکھنے لگا. اور اس وقت ایسا کہ عموماً ہوتا تھا کہ شاعر کے لیے ایک تخلص بھی ضروری ہوتا تھا. تو تخلص کے طور پر جو ہے حضرت علی سے عقیدت کی وجہ سے یا سید ہونے کی وجہ سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتا اب میں کہ وہ مولا لفظ جو ہے صادق مولا اور وہ کر دیا. مگر بعد میں جو ہے کچھ لوگ اس کو صادق مولی پڑھنے لگے اس کا جو عربی کے اسٹائل میں جو لکھا جاتا تھا. تو میں نے جو ہے یہ بہت کم عرصے یعنی ہائی اسکول میں جب تھا صادق مولا نام سے لکھنا شروع کیا, لیکن بڑی شہرت میری بہت اسی نام سے ہو گئی. اور جب یہ 2nd ایئر تک پہنچا میں تو اس زمانے میں نے یہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے صرف صادق نام سے لکھ رہا ہوں. اور ریڈیو کے لیے آپ نے ڈرامے لکھے؟ جی. تو ریڈیو کے لیے آپ نے کتنے ڈرامے لکھے ہوں گے اور کیا تھیمز ہوتے؟ ریڈیو کے لیے میں نے 70 سے زیادہ ڈرامے لکھے. 70 سے زیادہ. اور یہ ڈرامے جو ہے اس کے ذریعے حقیقت میں یہ کہ پیغام دیا جاتا تھا ان لوگوں کے لیے جو صحت و زندگی سے متعلق, وہ ہنسی مذاق میں ساری بات کہہ دی جاتی تھی. تو یہ میں نے لکھے تھے گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے. اور یہ 12 زبانوں میں لکھتا تھا, بنیادی طور سے ہندی میں, یہ 12 زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے تھے. اور یہ جو ہے پورے ملک میں جو ہے ریڈیو پر پیش کیے جاتے تھے. مجھے آپ کا ایک شخصیت کا ایک پہلو بہت متاثر کرتا ہے کہ آپ پینٹنگ بھی کرتے ہیں, تصویر بھی کرتے ہیں. اور مجھے مخدوم کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کسی آرٹسٹ نے اس سے کہا تھا کہ میں ساری اردو شاعری کو پینٹ کر دوں گا. محمد بن نقش نے کہا تھا وہ. تو مخدوم نے کہا تھا کہ پنکھڑی گلاب کی سی کو کیسے پینٹ کرو گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شاعری اور پینٹنگ میں, مصوری میں
किस सिन्फ को एक तो मुकम्मल समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि तरीका इजहार किस में मुकम्मल तौर से कर सकते हैं आप, या लगता है कि कुछ चीज़ आप पेंटिंग में बेहतर तरीके से कह सकते हैं, कुछ शायरी में कह सकते हैं, कुछ अफसाने में कह सकते हैं? ड्राइंग बनाने का, मुसव्विरी का शौक़ ये भी बचपन से की देन है मेरी। और जब मैं तस्वीरें बनाने लगा तो मेरे नाना जान जो है काफ़ी सख्त मिजाज थे, मजहबी आदमी थे, तो उन्होंने जो है बुला के कहा कि अल्लाह मियाँ के यहाँ दुर्रे लगा जाएंगे तुम्हें और दोज़ख का कुंदा बनोगे, क्योंकि वहाँ कहा जाएगा कि इसमें जान डालो और जान नहीं डालोगे तो तुम्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। आप किस मीडियम को मुकम्मल समझते हैं और अपने लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं, शायरी को या पेंटिंग को? बिलाशुबा वो शायरी ही है, क्योंकि मुसव्विरी में हर चीज़ दिखलाई नहीं जा सकती, और शायरी में जिस तरह जज्बात का इजहार किया जा सकता है, इससे शायरी से ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसमें हर किस्म के ख्यालात, हर किस्म के जज्बात, और बिलखुसूस जज्बात को ज़बान अता करने में, लफ्ज़ देने में शायरी का जवाब नहीं। और वहाँ मुसव्विर जो है वो घुटने टेक देता है, ये मेरा अपना तजर्बा है। लेकिन एक बात में इशारा करना चाहूँगा, बात एक कि हमारे यहाँ यानी अमूमन ये देखा गया कि जो टॉप के शायर थे उन्होंने मुसव्विरी भी की, जिसे टैगोर को लीजिए आप। जी जी। हमारे यहाँ कश्मीर के जो बने मायानाज मुसव्विर जिन्हें कहना चाहिए, गुलाम रसूल संतोष, शायरी भी की और ये मुसव्विरी भी की। अमूमन उनसे जब गुफ्तगू हुई तो वो यही कहते रहे कि शायरी से हमारी एक तरह की प्यास बुझती है, लेकिन मुसव्विरी जो है वो हमारे जहन को और बालिदा करती है। आपका क्या? हाँ, ये उनका ख्याल था। मेरा ये था जो अर्ज़ में करना चाह रहा था, बात बीच में रह गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुसव्विरी में हम दिखा सकते हैं और जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, और लफ्ज़ उसका बदल हो ही नहीं सकते, क्योंकि लफ्ज़ भी एक ऐसा मकाम आता है कि जहाँ इज़हार माज़रत कर देते हैं। इसी तरह कई जगह ये होता है कि मुसव्विर जो है रंगों में वो बात नहीं आ पाती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो लफ्ज़ों में नहीं कह पाता, तो मैंने कोशिश की कि वो अपने पेंटिंग्स के ज़रिए से मैं पेश करूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने नज़में भी लिखी जी, गज़लें भी लिखी जी, इन दोनों इसनाफ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दूसरी सवाल मेरा ये है कि क्या हिंदुस्तान में आजकल जो गज़ल कही जा रही है, आप उससे मुतमईन, आप समझते हैं कि तख्लीकी एतबार से हम इतने ही मुतमव्विल हैं जैसे थे? एक तो नज़्म और गज़ल के बारे में आपने कहा, तो नज़्म का एक बहुत अच्छा दौर गुजर जाने के बाद जब हम जैसे लोग नज़्म लिखने लगे तो उस वक्त तक जो है कुछ नए रास्ते बचे नहीं थे। नतीजे के तौर पर नसरी नज़्म की तरफ गए, तजुर्बात बहुत हुए, और ये हकीकत में ऐसा अफरा तफरी का दौर रहा कि जिसमें नए से नए तजुर्बे करना, नई राहें जो है इख्तियार करना, इसकी मुसलसल कोशिशें की गई। अहमद हमेश मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की, मैंने की, और कुछ और लोगों ने इस तरीके से की। इसी तरीके से गज़ल में नई लफ्ज़ियात लाने के लिए बहुत कोशिश की गई कि गज़ल का जो एक बंधा टका अंदाज है उससे अलग किस्म की गज़लें कही जाए। मिसाल के तौर पर जब हमने उस ज़माने में 1960 की दहाई थी, 67-68 वगैरह में, जब मैंने कुछ गज़लें कहीं तो उसमें एक शेर इस किस्म का गया था कि चार सिमत गमों का मुहीत सहरा था, मैं टार्ज़न की तरह जिसके बीच रहता था। तो जब मैंने ये शेर सुनाया एक महफिल में तो लोग हंसने लगे, और मैं जो है बड़ा भौचक्का सा रह गया ये सोचकर कि ये तो बहुत ही संजीदा शेर है कि उसमें टार्ज़न की जो तन्हाई है कि वो जो है उनके तयूर और वहूश के दरमियान, जानवरों के दरमियान पड़ा है, जंगल में रहा है और पला है, और इंसानों से जो दूर रहा है, उसके पास उसकी अपनी ज़बान भी नहीं है। तो उस तरीके से एक ज़िंदगी जो है वो मैं कन्वे करना चाहता था उससे, लेकिन उसकी बजाय लोग उमूमन ये हुआ कि उसको उस पर हंसते रहे, बल्कि कुछ नाक़दीन ने ऐसे जो है गज़ल की पैरोडी के तौर पर या एंटी गज़ल के तौर पर पेश किया, जबकि एंटी गज़ल नहीं थी। इसी तरह मेरा एक अर्ज़ कर रहा हूँ, एक और शेर था मेरा कि ये बूढ़ी नस्ल जबकि तुम्हें मानती नहीं, अपने बदन में इसका लहू ढो रहे हो क्या। इस शेर के साथ भी लोगों ने सलूक किया। यहाँ मैं ये कहना चाहता था, उस जमाने में बात हो रही थी रिवायत की, और रिवायत को तोड़ने की बात भी बड़े जोरों शोर से की जा रही थी। तो मैं जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि उससे हम बच नहीं सकते। रिवायत तो हमारे खून में सरायत की जाती है, जिसको हम जो है उससे ना छुटकारा पा सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं।
نہیں، میرا سوال اب یہ ہے آپ سے کہ آپ کا جو پہلا مجموعہ آیا تھا غالباً دستخط تھا، جو اب کہیں آپ لائے بھی نہیں ہیں آج، اس کے بعد دوسرا یہ گردآلود غزلیں، تو اس میں خاص لب و لہجہ تھا ابتدائی غزلوں میں آپ کا، جو مجھے لگتا ہے کہ آپ جس میں تجربے کر رہے تھے، اور کہیں شاید ان کی تجربوں کی ناکامی کا آپ کو احساس ہے جو بعد میں آپ نے تبدیل کیا لب و لہجہ، خاص طور سے کس کا شراب لگ گیا اور اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے تھے جو اب نہیں کر رہے اب کی غزل میں آپ، تو اس تجربے کی یا ٹارزن والے تجربے کی ناکامی کا رد عمل ہے، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تجربہ کا وقت ختم ہو گیا؟ چونکہ اس وقت ہندوستان میں بہت لوگوں نے، جس میں سارے شامل ہیں، عادل منصوری بھی شامل ہیں، محمد علوی بھی ہیں اور بشیر بدر بھی ہیں، اب سب کے یہاں روایت کی طرف واپسی کا ایک رجحان دیکھا میں نے، تو آپ کے یہاں بھی کچھ نظر آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے جو تجربے غزلوں میں کیے تھے وہ ناکام رہے ہوں، کیونکہ میری جو پہلی غزل تھی آئینہ میں چھپی تھی، جو بمبئی سے زوئے انصاری صاحب نے نکالا تھا، تو انہوں نے میری غزل اور عادل منصوری کی ایک غزل شائع کرتے اس پہ پورا ایڈیٹوریل لکھا تھا انہوں نے، اور یہ لکھا تھا کہ اس بار اس 2 غزلیں اس ڈھپ کی جا رہی ہیں جنہیں دیکھ کر پرانی غزل کا عبرتناک انجام آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مسئلے کو لا کر چوراہے پر لا کر شاعر اور اس کے پڑھنے والوں کے درمیان چھوڑتا ہوں، اور اس میں جو ہے ایک شعر ایسا تھا، روز ازل سے دونوں ہاتھ لکیروں سے خالی ہیں، روز ازل سے دونوں ہاتھ لکیروں سے خالی ہے، میرے ہاتھ قلم تھا کاتب قسمت کیسے لکھتا، یہ شعر کہا تھا۔ اس وقت تک خالد صاحب اردو شاعری میں کہیں بھی غزلوں وغیرہ میں کہیں بھی ہاتھ کی لکیروں کا ذکر کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح دوسری جو غزل تھی میری وہ تھا، دروازے کو پیٹ رہا ہوں، پیہم چیخ رہا ہوں، اندر آ کر کھل جا سمسم کہنا بھول گیا ہوں۔ یہ اتنی بڑی ٹریجڈی حضرت انسان کی میں نے اس میں پیش کی تھی، اب اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں گیا، اور وہ کھلجا سمسم لفظ لے کر بعد میں لوگ دوڑ پڑے اور فلمی گانوں میں بھی آتے رہے، سب کچھ آتے رہے، لیکن مجھ سے پہلے اس لفظ کو ان معنوں میں سمجھتا ہوں کسی اور نے استعمال نہیں کیا تھا۔ دوسری بات میں آپ کی تنقید سے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترقی پسند افسانے پہ اپنی تحقیقی کام کیا ہے، اب ترقی پسند تحریک کا وقت گزر گیا ہے، میرے خیال سے تنظیم بھی ختم ہے، تحریک بھی ختم ہے، لیکن وہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ اس نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند ہو ایک طرح سے کہ اردو کو کتنا فائدہ پہنچا اور کتنا نقصان پہنچا؟ دیکھیے صاحب، میں نے کام کیا ترقی پسند افسانے پہ، اور ترقی پسند افسانہ جو ہے اس پہ اگر پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور جو ہے اردو افسانے کا سنہری دور ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ترقی پسندی کا دور جو تھا، یا وہ ترقی پسند تحریک کا جو دور تھا کہنا چاہیے، کسی طرح سے وہ تمام ہوا یا اختتام پذیر ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ترقی پسند تحریک نے دے دی، ترقی پسندی نے دے دی، جن سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنا سرمایہ جانیں گے کہ جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے تو افسانوں کا، اردو افسانے کا سنہری دور وہی رہا ہے جو ترقی پسندی کا دور ہے، اور اس زمانے میں ہمارے جو فکشن ہے اس نے دوسری اور جگہوں پر بھی وہ ریفلیکٹ کیا۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں جو فلمیں لکھی گئیں تو ان ساری فلموں میں جو ہے یہ افسانوں میں جو ہمیں ایک پڑھا لکھا نوجوان آتا تھا، نظر آتا تھا، جو شاعری میں فیض کی شاعری میں بھی ملتا ہے، اور وہ نوجوان اس کے لیے، عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے درد رہتا تھا ایک، اور وہ اس دنیا کو بدل دینے کی، جو امیروں اور غریبوں کے درمیان، ایک انسان اور انسان کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کرتی ہیں، اس کو پاٹ دینا چاہتا ہے، اور جو مظلوموں کا ہمدرد تھا، ایسا ایک نوجوان ابھر کے آیا تھا، وہ ہمیں فلموں میں بھی ملتا ہے، وہ ہمیں افسانوں میں بھی ملتا ہے، وہ ہمیں نظموں میں بھی ملتا ہے۔ مجموعی طور پر ترقی پسند افسانہ نے شاعری کو بھی بہت کچھ دیا۔ اب دیکھیے فیض جہاں منٹو اور بیدی اور عصمت اور ندیم اور کرش چندر جیسے افسانہ نگار ہوئے ہیں، اور وہیں جو ہے فیض جیسے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ شاعروں کی کسی طریقے سردار جعفری اور کیفی اعظمی تک ایک بہت بڑی، یہ سمجھیے کہ روایت کہکشاں ملتی ہے ہمیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے، اگر ہم تنقید پہ نظر ڈالیں تو تنقید جو ہے، جو ترقی پسند تنقید تھی، اس سے اختلافات ہم کچھ معاملات میں کریں گے، لیکن مجموعی طور پر ترقی پسند تنقید نے جو ہے اردو زبان میں تنقید نگاری کو بڑی تقویت پہنچائی ہے۔ اس کی بنیاد گزاروں میں یہی لوگ رہے ہیں ایک طریقے سے حال ہی کے بعد، کہ جنہوں نے تنقید کو
معیار ادا کیا کچھ. جی جی. یعنی کہیں کہیں انتہا پسندی کے باوجود رفتار انتہا پسندی کے حالانکہ باوجود اور انتہا پسندی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں میں کئی جگہ، اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ غلط بات ہوتی ہے تو آگے جا کے خود اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں. لیکن بہت ساری جو خوبیاں ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے اپنے ماضی کے ورثے کو جس انداز میں دیکھنا شروع کیا، وہ بڑا ترقی پسند تنقید کا بڑا قابل قدر کام ہے وہ. اس کے بعد ایک اور یہ چیز ہے کہ ترقی پسند رائٹرز نے جو ہے نئی اصناف کو بھی گلے لگایا انہوں نے، اور جو لکھنا شروع کیا. اب جیسے طنز و مزاح کی بات کریں تو کنہیا لال کپور وغیرہ جیسے کہاں بڑے بہت انہوں نے تو ایسا کیا نا کہ وہ نہیں بالکل سماج کا جو ہے ایک طرح سے وہ پوسٹ مارٹم بھی کر دیا اور تجاویز بھی برائے راست اگر نہیں تو بالواسطہ اردو ادب کو ایک بڑی انقلابی تبدیلیوں سے روشناس کرایا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور اردو ادب کی ترقی میں بہت بڑا اس کا ترقی پسند تحریک کا ہاتھ رہا ہے. اب اتفاق ہے کہ جس زمانے میں اس کی مخالفت شروع ہوئی جدیدیت کے ساتھ ہی، تو اس وقت تک ترقی پسند ختم ہو چکی تھی. لیکن جدید نقادوں نے اپنی لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے ان کے لیے ایک ٹارگٹ دشمن ضروری تھا، تو انہوں نے اس کو بنائے رکھا، جبکہ وہ تحریک تھی ہی نہیں. یعنی مردہ گھوڑے پر ہنٹر برسا رہے تھے وہ لوگ، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جدیدیت نے اس کے بعد اس نے پھر جو ہے اپنی سی کوشش کی. مگر ایک بات اس میں یہ رہی جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ ترقی پسندوں کے زمانے میں عام آدمی بھی کتابیں پڑھتا تھا، رسالے پڑھتا تھا، افسانے پڑھتا تھا، شاعری پڑھتا تھا، اور ان چیزوں سے واقف رہتا تھا، اپنے رائٹرز کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا. جدیدیت کے دور میں یہ ہوا کہ جو علامتی افسانے لکھے گئے اور ایسی نظمیں لکھی جانے لگیں، قاری کو بیوقوف کہا گیا، تو وہ قاری دور ہو گیا. اور ایک بہت بڑا نقصان اردو زبان کا اور اردو ادب کا یہ ہوا کہ اردو مصنفین سے، اردو شاعروں سے قاری چھن گئے. کیا صادق صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جدیدیت کے زمانے میں غزل کو فائدہ پہنچا؟ چونکہ غزل کسی نہ کسی حد تک یعنی یا تو وہ ایسی غزلیں تھیں مجروح اور فیض کی جو تھیں روایتی غزل، اور ترقی پسند نقاد ان کے ترقی پسندانہ تشریح کر رہے تھے، ورنہ یا ایسی تھیں کہ یہ تو کوئی ہٹلر کا ہے چیلا مار لو ساتھی جانے نہ پائے. لیکن جدید دور میں بحیثیت مجموعی غزل کو فائدہ پہنچا. گیان چند جین نے لکھا ہے کہ اگر مجھے کسی تنہا جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے تو مجھے سن 60 کے بعد کی غزل سب سے زیادہ راس آئے گی. اور میرا خیال بھی یہی کہ ہمارے شاعری میں بہت زیادہ نئے شاعر پیدا ہوئے اور بہت اچھی غزل ہمارے سامنے آئی. مگر سن 60 کی غزل میں جو ہے اس سے آپ فیض کو کیسے نکالیں گے؟ نہیں، نکالنے کی بات نہیں ہے. موضوعات کا جتنا تنوع جدید غزل کو نصیب ہوا، فیض آج کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے اور وہ ماضی کے ساتھ بھی، وہ روایت کے ساتھ بھی. اور یہی چیز جو ہے ریفلیکٹ کی بعد میں جدید لوگوں کے پاس. جب جدید لوگوں کے پاس میں خود انہی میں سے رہا ہوں اور اب بھی ہوں، کیونکہ میں باقاعدہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ تو رہا نہیں تھا چونکہ اس وقت تک ختم ہو چکی تھی. جدیدیت کی تحریک کے ساتھ میں رہا، شہرت بھی میری ساری اسی سے رہی تھی. اور اس پر پی ایچ ڈی کے لیے جو کام کیا تھا افسانے پر، ترقی پسند افسانے پہ، وہ اس لیے کیا تھا کہ جدید افسانے پہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی. علامات وغیرہ ان ساری چیزوں کو سمجھانا کرنا. اچھا، ایک بات خاص طور سے آپ نے شاعری بھی کی، آپ نے افسانے بھی لکھے، آپ نے ڈاکومنٹریز بھی لکھی، دستاویزی فلمیں بھی لکھی. بلکہ اس زمانے میں جب ابھی یہ اتنا نہیں تھا ٹیلی ویژن کا، اس زمانے میں آپ ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا، ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا. لیکن ایک بات میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ جاننا چاہیں گے کہ ایک آدمی جب مختلف کام کرتا ہے، کوئی ایک خاص کام اس کا وہ ہوتا ہے جو وہ دل سے کرتا ہے، ایک خاص کام کوئی وہ ہوتا ہے جو وہ دماغ سے کرتا ہے، اور ایک اور کام ہوتا ہے جو وہ ضرورت سے کرتا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی مرغوب جو ہیں مرغوب خاطر تحریریں وہ نثر میں ہیں یا نظم میں؟ آپ نے کہا آپ کس کو ذاتی طور پہ ترجیح دینا چاہیں گے؟ وہ نظم میں ہی، شاعری میں ہی، کیونکہ بنیادی طور پر شاعر ہوں میں. اور یہ جو نثر میں جو کچھ کام کیا یہ پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت کیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ پینٹنگ اس لیے سیکھی تھی میں نے کہ میں اس کو اپنا کیریئر پینٹنگ کو بنانا چاہتا تھا اور ادب کو میں اپنا شوق رکھنا چاہتا تھا. لیکن جو ہے اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ یہ جو ہے میں نے جیسے ہی ایم اے پاس کیا تو 15 دن کے اندر اندر میں لیکچرر بن گیا، سروس ہو گئی میری، اور پھر پینٹنگ سے میرا دور ہوتا گیا. ہاں، لیکن پھر بھی اس کو مکمل طور سے کبھی نہیں چھوڑ سکا. اب بھی جو ہے میں بناتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کے رسائل وغیرہ میں اور اس میں کتابوں میں سر ورق کے ذریعے سے اس کے میں نے کامرشل نہیں کیا کام. جو بھی کام کیا وہ شوق کے لیے کیا.
पैसे के लिए सिर्फ एक काम सर्विस करता रहा हूँ, बाकी जितने भी काम किए मैंने सब शौक के लिए किए हैं। और ये शौक जो है अलग अलग उसमें बदलते रहे हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि पारा से भती है, तो किसी एक ही फील्ड में काम करना था। मैंने कहा क्यों करना था, मुझे मेरा जी चाहता पेंटिंग करूँ तो पेंटिंग करता, जी चाहता पैरोडीज लिखूँ तो वो लिखना शुरू कर देता हूँ, जी चाहता गज़लें लिखूँ तो गज़लें। और बहुत सी बार जब कलम उठाता हूँ तो मुझे उस वक्त तक ध्यान ही नहीं रहता कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ या उर्दू में लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी। अच्छा सादिक साहब, ये कहा जाता है कि आपने हैदराबाद में कुछ दिनों बाकायदा पेंटिंग को, मुसव्विरी को अपना पेशा बनाया। हाँ, औरंगाबाद में था। औरंगाबाद में जी कुछ दिनों आप बाकायदा इन्हीं तरह से पेशा अपना लिया था। अच्छा, जहाँ तक तंज़ व मिज़ाह की ताल्लुक है, अभी भी हिंदी के कुछ अखबारात में, दैनिक भास्कर में कहेंगे आपकी तंज़िया मज़ाहिया गज़लें नजर आ जाती हैं। वो एक बार ये हुआ था कि 1999 से मैंने शुरू किया था और मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल खुल कर के जो है आज के ज़माने पर जो कुछ लिखा जाए तो संजीदगी से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस पर जो है तंज के ज़रिए से। तो तंज को वो अपने आप ही कुछ इस किस्म की गज़लें हो गई, जैसे आसपास की जो चीज़ें, अस्पतालों की अदा कुछ और है, कुछ मरज़ है और दवा कुछ और है, तो इस किस्म की हुई। उन दिनों मुझे कमलेश्वर से एक प्रोग्राम में, रेडियो प्रोग्राम में मुलाकात हुई, कमलेश्वर जी से बातचीत हुई, तो कहने लगे क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा इस तरीके से ये लिख रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भाई दैनिक भास्कर का एडिटर हूँ मैं और इसमें हर हफ्ते एक लिख के दे सकेंगे आप। मैंने कहा बहुत सारी लिख रखी हैं, दे दूंगा मैं, क्या है। तो हर हफ्ते इस तरीके से वो छपते नहीं हो उसमें, क्योंकि उस ज़माने में दैनिक भास्कर 5 उससे स्टेट से निकलता था और 17 लाख छपता था। अब एक अखबार को कितने लोग 17 लाख का अखबार छपते थे, तो इस तरह बहुत बड़ी मुझे रीडरशिप मिली। और इन लोगों ने फिर चाहा मुझे कि कवि सम्मेलन वगैरह में बुलाएं, तो लेकिन ये कि वो मैंने तौबा की। बहरहाल ये लोग भी थे, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा वगैरह, ये उर्दू वालों से बहुत करीब थे। बहरहाल सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे गुफ्तगू में बहुत लुत्फ आया। उम्मीद है हमारे नाजरीन ने भी इस गुफ्तगू से लुत्फ लिया होगा और कुछ ना कुछ हम सबके इल्म में इजाफा हुआ। और अब इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले, आप अपने को जानने के लिए आके फिर